السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر چل رہا تھا غزوہ بدر کا، کفر و اسلام کی سب سے اہم جنگ۔ اس کے کچھ حصے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم فتح سے نوازا تھا۔ وہی بات اب کنٹینیو ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے کتنے کفار قتل ہوئے اور اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی۔ اس میں جو مشرکین کا جو سردار وہ ابو جہل، اس کے چاروں طرف سب اکٹھا تھے، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو کچھ ہونے نہ پائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش میں مضبوط جوان آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکے نے مجھ سے چپکے سے پوچھا، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھتیجے میں اسے خوب جانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ کہنے لگا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر نہ جائے۔ اس نے بمشکل اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دوسرے نوجوان نے بھی قریب آ کر آہستگی سے وہی بات پوچھی جو پہلے نے پوچھی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگاتے ہوئے جنگ کے لیے ابھارنے والے کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے، میں تو نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے شباب میں ہو بالکل۔ میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں ہی کے لیے جنم دیا۔ یہ ابو جہل پڑھ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان لڑکوں سے کہا، ارے دیکھو وہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں سے کہا، ارے دیکھو وہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر بالکل عقاب کی طرح ابو جہل پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں نے کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ بولے، جی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ دونوں جو نوجوان تھے ان کے نام تھے معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جس وقت ابو جہل گھنے درختوں کی طرح نیزوں اور تلواروں کی باڑ کے حصار میں تھا، میں نے مشرکین کو یہ کہتے سنا، ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جو ہی یہ بات سنی اس کی طرف ہو لیا اور جیسے ہی موقع ملا میں نے حملہ کر دیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی
کہ اس کی نصف پنڈلی اڑ گئی۔ اللہ کی قسم اس کی پنڈلی یوں اڑی کہ میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی درب پر اوکھلی سے باہر جا پڑے۔ جیسے اوکھلی میں رکھ دیتے نا کوئی گٹھلی وغیرہ، تو اس میں وہ جو موصلی رہتی ہے اس سے اگر ماری تو کیسے چھٹک کے جاتی، تو اسی طریقے سے ابو جہل کی جو پنڈلی تھی وہ دور جا پڑی۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی درمیان میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا بازو کٹ گیا مگر اس کی کھال لٹکی رہی۔ یہ بازو لڑائی میں انٹرفیئر کر رہا تھا، میں اسے گھسیٹتے ہوئے دن بھر لڑتا رہا۔ جب وہ مجھے حد سے زیادہ تکلیف پہنچانے اور لڑائی میں پریشان کن ہونے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہما پہنچے۔ وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، پھر اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کے بعد معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہما خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اعلان فرمایا، میں ینظر لنا ما صنع ابو جہل، کون ہے جو ہمیں ابو جہل کے بارے میں آگاہ کرے کہ اس کا کیا بنا۔ اس کام کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اسے مقتولین میں دیکھا تو اس حالت میں پایا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے مار گرایا تھا، لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق موجود تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور کہا، تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا، جس شخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بلند پایا آدمی بھی ہے؟ اب ابو جہل کا قاتل کون تھا، اسے کس نے گرایا، اس سلسلے میں اختلاف بھی ملتا ہے، روایتیں الگ الگ بھی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن ابو جہل کو زخمی حالت میں گرا ہوا پایا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہا تھا۔ میں نے اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اس کی داڑھی پکڑی اور کہا، او اللہ کے دشمن، آخر کار اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ تم نے جس شخص کو قتل کیا ہے، کیا اس سے بلند پایا آدمی بھی کوئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس اپنی تلوار تھی، میں نے اس کے ہاتھ پر وار کیا، اس کا سارا جسم لوہے کی زرہ میں چھپا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار اپنے زانوں پر رکھی ہوئی تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے اپنے کسی بھی باڈی پارٹ کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس کی تلوار دور جا گری جو میں نے قبضے میں لے لی۔ ابو جہل کہنے لگا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا تو وہ کہنے لگا، او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو ان کے پیشے کی طرف کمنٹ کرتے ہوئے ابو جہل نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی
صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے اور اس کی لاش دکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، کان ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر 3 بار کہا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ زمین سے نکلتا ہے۔ ہاں، اس آدمی نے کہا کہ میں بدر کے پاس سے گزرا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ زمین سے نکلتا ہے تو اسے ایک دوسرا آدمی اپنے چابک سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ پھر زمین میں دھس جاتا ہے، پھر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح بار بار لگاتار اس سے یہی سلوک ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، اسے قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں بدر کے آس پاس کے علاقے میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک گڑھے سے ایک آدمی نکلا، اس کی گردن میں زنجیر تھی، اس نے مجھے آواز دی اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے میرا نام پہلے سے معلوم تھا یا عرب کے عام دستور کے مطابق اس نے مجھے آواز دی۔ اسی گڑھے سے ایک اور آدمی بھی نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ اس نے پھر اس کو کوڑے مارا تو وہ اسی گڑھے میں واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا، اسے قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ انصاری نوجوان جو تھے وہ ابو جہل کے قتل پر اس لیے تل گئے تھے کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر والہانہ محبت کرتے تھے۔ جو بھی بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیہودہ باتیں کہتا وہ اسے انجام تک پہنچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے امیہ بن خلف سے ایک تحریری معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرے گا، اس کے بدلے میں مدینہ میں میں اس کے مال اور اہل کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے معاہدے میں اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو اس نے کہا میں الرحمن کو نہیں جانتا، میرے ساتھ اپنا جاہلی نام عبد امر لکھ کر معاہدہ کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ بدر کے دن جب سب سو گئے تو میں اسے ساتھ لے کر ایک پہاڑ کی طرف بڑھا تاکہ اسے محفوظ مقام تک پہنچا دوں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا، وہ لپک کر انصار کی ایک مجلس کے پاس پہنچے اور بلند آواز سے کہا وہ رہا امیہ بن خلف، اگر وہ بچ گیا تو پھر میں نجات نہیں پاؤں گا۔
یہ سن کر انصار کے ایک گروہ نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں آ لیں گے، تو میں نے یہ کیا کہ اس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی کی پکڑ دھکڑ میں لگ جائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن انصاری نے بڑی تیزی دکھائی، امیہ کے بیٹے کو ترنت قتل کر دیا اور دوبارہ ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ امیہ بن خلف بھاری بھرکم آدمی تھا۔ جب انہوں نے ہمیں آ لیا تو میں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، لیکن وہ پھر بھی نہ بچ سکا۔ لوگوں نے اسے تلواریں مار مار کر قتل کر دیا، یہاں تک کہ اسی دوران میں کسی کی تلوار سے میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہمیں اپنے زخم کا نشان دکھلایا کرتے تھے۔ اچھا، دوسری روایت میں تھوڑی اور تفصیل بیان کی گئی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہی سے کہ جو ہی بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھا تو اونچی آواز سے انصار کو بلایا اور کہا، اے انصاریو، یہ رہا کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف، اگر یہ بچ گیا تو میں نجات نہیں پاؤں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر انصاری امیہ پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے زچہ اونٹنی کسی خطرے کی بو پا کر فوراً اپنے بچے کی طرف لپکتی۔ لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، میں امیہ کا بچاؤ کر رہا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بہت برے طریقے سے سزائیں دیا کرتا تھا، اور کس طرح وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور آج کس طرح وہی امیہ بن خلف گڑ گڑا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پناہ میں بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے کیسے حالات پلٹتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ میں امیہ کا بچاؤ کر رہا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ ادھر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے علی پر تلوار کا وار کر کے اس کی ٹانگ اڑا دی، وہ تورا کر گر گیا۔ امیہ نے ہولناک منظر دیکھ کر ایسے زور کی چیخ ماری کہ اتنی زوردار چیخ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ دیکھیے امیہ کا بھی حشر ہوا اور ساتھ میں اس کے بیٹے کا بھی، اور بیٹے کو جب دیکھا کہ اس کی ٹانگ ہی کٹ گئی ہے تو بہت زور چیخا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسے زور کی چیخ ماری کہ اتنی زوردار چیخ میں نے کبھی نہیں سنی۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ نے علی بن امیہ کو قتل کر دیا۔ اب امیہ میرے نیچے تھا، لیکن عباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے نیچے ہی سے تلوار گھسا کر امیہ کی ناک کاٹ دی۔ امیہ کی ناک کٹ گئی تو وہ چلایا اور کہنے لگا، ذرا ہٹ جاؤ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میں نے کہا، امیہ بھاگ جاؤ، مگر آج بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں، اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ وہ نکلنے لگا تو خبیب بن یساف رضی اللہ عنہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ امیہ مکہ میں ان پر بھی ظلم و ستم ڈھاتا تھا، انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے، یرحم اللہ بلالا ذهبت ادراعی وفجعنی باسیر۔ اللہ بلال پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئی اور بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے قیدیوں سے بھی محروم کر دیا۔
عائشہ بنت قدامہ بیان کرتی ہیں کہ امیہ بن خلف کی بیوی ام صفوان رضی اللہ عنہا اسلام لانے کے بعد ایک دن مکہ مکرمہ میں حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان سے کہا گیا یہ حباب وہی شخص ہے جنہوں نے بدر کے دن آپ کے لخت جگر علی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے۔ وہ کہنے لگی ہمیں حالت شرک میں مرنے والوں کے تذکرے سے کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے علی کو حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ذلت سے دوچار اور حباب کو عزت سے ہمکنار کیا۔ علی جب مکہ سے نکلا تھا تو اس کا دل مسلمان تھا، افسوس کہ اس نے اپنی جان کسی اور دین پر فدا کر دی۔ دیکھیے ماں ہیں علی کی، لیکن کتنا ایمان پختہ ہے۔ علی بن امیہ کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ لوگ بدر کے دن اپنی قوم کے ساتھ مجبوراً نکلے تھے۔ پھر جب غزوہ بدر کے دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو یہ مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا، اور یہاں تک کہ پھر جو ہوا وہ ہوا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے مقابلے میں آیا، جو بالکل پورے لوہے کی زرہ پوری پہنے ہوئے تھے، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو للکار کر کہا میں ابو ذات الکرش ہوں، ہمت ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور پھر تاک کر اس طرح برچھی ماری کہ وہ سیدھی اس کی آنکھ میں گھس گئی۔ بس اسی ایک ضرب سے اس کا کام تمام ہو گیا، لیکن میری برچھی اس کی آنکھ میں اس طرح پیوست ہو گئی کہ میں نے اسے نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ نکلی۔ پھر میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور برچھی کو بار بار بہت زور سے کھینچا۔ اس طرح میں نے بڑی مشکل سے اپنی برچھی باہر نکالی تھی۔ برچھی تو نکل آئی لیکن اس طرح نکلی کہ اس کا پھل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے وہ برچھی طلب فرمائی تو انہوں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ برچھی واپس لے لی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے طلب فرمایا تو انہوں نے یہ برچھی ان کے حوالے کر دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کی تو برچھی انہیں دے دی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ برچھی پھر واپس لے لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ طلب فرمائی تو ان کو دے دی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ برچھی آل علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ پھر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آ گئی اور مدت تک انہی کے پاس رہی، یہاں تک کہ وہ فتنہ حجاج بن یوسف میں شہید ہو گئے۔ ابو البختری عاص بن ہشام، عاص بن ہاشم اور ہشام بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ابو البختری کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ مکہ میں یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا، نہ کبھی اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی۔ جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بائیکاٹ کر دیا اور بائیکاٹ کی دستاویز لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی تو اس دستاویز کو چاک کرنے میں ابو البختری عاص بن ہشام بھی پیش تھے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت
مجزر بن زیاد بلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ساتھی جنادہ بن ملیحہ لیثی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے۔ مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو البختری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا، اور میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا، لیکن میں تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم ہم دونوں اکٹھے ہی مریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو مکہ کی عورتیں یہ کہیں کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد وہ مقابلے پر اتر آیا اور کہنے لگا، آزاد شریف عورت کا بیٹا اپنے ساتھی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اپنی راہ نجات دیکھ لے۔ اس کے بعد دونوں میں بھرپور مقابلہ ہوا۔ سیدنا مجزر رضی اللہ عنہ نے ابو البختری کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ اشعار کہے کہ اگر تو میرا نسب نامہ بھول گیا ہے یا بے خبر ہے تو میرا نسب نامہ جان لے۔ میں بنو بلی سے ہوں جو یزنی نیزوں سے نیزہ بازی کرتے ہیں اور قبیلے کے سردار پر وار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچھڑ جاتا ہے۔ ابو البختری کی اولاد کو یتیمی کی خبر دے دو یا اس جیسی خبر میری اولاد کو سنا دو۔ میں وہ شخص ہوں جس کی اصل بلی ہے، میں نیزے سے وار کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مڑ جاتا ہے۔ میں اپنے مد مقابل کو مشارب بستی کی بنی ہوئی قاطع تلوار سے قتل کرتا ہوں۔ میں شہادت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے دودھ والی اونٹنی اپنے بچوں کی طرف شفقت کے مارے بلبلاتی ہوئی بھاگتی ہے، تو کسی ایسے جڑ کاٹنے والے کو نہیں دیکھے گا جو میری طرح حملہ آور۔ مجزر قحطانی قبیلے بنو قدعہ کے شاخ بلی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ ہے مگر مجزر کے نام سے مشہور ہے۔ بنو بلی کے ڈیرے مدینہ منورہ اور وادی القریٰ کے درمیان تھے۔ مجزر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں سوید بن صامت کو قتل کیا تھا۔ احد کے دن حارث بن سوید نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا، حالانکہ وہ اسلامی لشکر میں شریک تھا۔ اس کے بعد مرتد ہو کر بھاگ گیا مکہ، پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجزر رضی اللہ عنہ کے قصاص میں قتل کرا دیا۔ بدر کے دن کفار کو جنگ پر بھڑکانے والوں میں سے ایک شریر آدمی نوفل بن خویلد بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم اکفنی نوفل ابن خویلد، اے اللہ تو مجھے نوفل بن خویلد سے کافی ہو جا۔ بدر کے دن جب اس نے اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے دیکھا تو اس پر شدید رعب طاری ہو گیا۔ پہل جب کفار اور مسلمانوں کی مٹبھیڑ ہوئی تو اس نے مکی لشکر کو للکارا، اے قریش کی جماعت، آج برتری اور شان و شوکت جمانے کا دن ہے۔ لیکن اس نے جلد ہی اپنے غرور کو خاک میں ملتا دیکھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مشرکین گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو وہ چلا چلا کر کہنے لگا، او انصاریو، تمہیں ہمارے خون سے کیا سروکار؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تم کن لوگوں کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ یعنی تم انہیں قتل کرنے کے بجائے قید کر لو تاکہ تمہیں فدیے میں دودھیلی اونٹنیاں ملیں۔ جبار بن سخر رضی اللہ عنہ نے نوفل کو قید کر لیا، وہ اسے باندھ کر لے جا رہے تھے۔ اسی درمیان میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے جبار رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا، اے انصاری، یہ شخص کون ہے؟ لات و عزیٰ کی قسم، یقیناً یہ شخص مجھے قتل کرنے آ رہا ہے۔ جبار رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا، میں نے آج تک اس شخص سے بڑھ کر تیز رفتار آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کی ڈھال میں پھنس گئی۔
انہوں نے اسے کھینچا اور پھر وار کیا تو تلوار زرہ کاٹتے ہوئے اس کی دونوں پنڈلیوں کو کاٹ گئی، پھر اس پر تیسرا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کسی کو نوفل بن خویلد کے بارے میں کوئی علم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی اور کہا، الحمدللہ الذی اجاب دعوتی فیہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس نوفل کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جب مسلمانوں نے دشمن کو مار بھگایا، ان کا مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور قیدیوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کی لاشوں کو ایک بے آباد گندے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا جو میدان کارزار کے قریب ہی تھا، یعنی جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ تمام اسلامی لشکر مشرکین کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر لانے اور کنویں میں پھینکے جانے کا عبرتناک منظر دیکھ رہے۔ جب ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کنویں میں پھینکا جانے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہماری تلواروں نے سرداران قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ ہی میں قیام فرماتے۔ جب میدان بدر میں فتح کے بعد تیسرا دن آیا تو آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا، آپ کی سواری پر پالان کس دیا گیا، اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے سرداران قریش کو ان کے باپوں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اسے ہم نے برحق پایا، بس تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس طرح سن رہے ہیں جیسے تم سنتے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، لیکن وہ آج جواب نہیں دے سکتے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی بات سنی کہ آپ کنویں والوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 3 دن کی مردہ لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ انک لا تسمع الموتى، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ اسے سن رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سرداروں کے نام لے کر پکارا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، اسی طرح بنو عبد شمس بن مناف میں سے عبیدہ اور عاص، سعید بن عاص بن امیہ، حنظلہ بن ابو سفیان، ولید بن عتبہ بن ربیعہ، اسی طرح آپ نے بنو نوفل بن عبد مناف سے حارث بن عامر بن نوفل، سب کا نام لے لے کر کے پکارا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر مشرکین سے کہا، اے کنویں والو، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا، اوروں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی، اوروں نے میری مدد کی۔ پھر فرمایا، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عظیم الشان فتح اور سرداران قریش کو کنویں میں پھینکے جانے پر کچھ اشعار کہے تھے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اور اس چیز کے بارے میں سچائی کے ساتھ خبر دو جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو کہ قادر مطلق نے بدر کی صبح مشرکین کو ہمارے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس صبح ان مشرکین کا لشکر اتنا بڑا تھا گویا وہ ہیرا پہاڑ ہو، جس کے پہلو شام کے وقت بھی بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ ہم انہیں ایسے لشکر کے ساتھ ملے جیسے جنگل کے بوڑھے اور نوجوان شیر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے اور گھمسان کی جنگ میں دشمن کے خلاف آپ کی مدد کی۔ ان کے ہاتھوں میں کاٹ ڈال تلواریں اور آزمودہ لچکدار نیزے تھے۔ وہ بنو اوس انصار کے خوبرو اور بہادر جوان تھے، ان کے معاون بنو نجار تھے جو دین میں پختہ ہیں۔ ہم نے ابو جہل کو پچھڑا ہوا چھوڑ اور عقبہ کو سطح زمین پر گرا دیا۔ ہم نے ابو جہل کو پچھڑا ہوا چھوڑا اور عقبہ کو زمین پر گرا دیا۔ ہم نے شیبہ کو اونچے حسب و نسب والے افراد میں پچھاڑا کہ جب ان کا نسب بیان کیا جائے تو بڑے اونچے حسب والے ہیں۔ جب ہم نے انہیں اکٹھے گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، کیا تم نے میری بات اور اللہ کے حکم کو برحق پایا جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے؟ وہ کوئی جواب نہ دے پائے۔ اگر وہ بول سکتے ہوتے تو یقیناً کہتے، آپ بالکل سچے ہیں اور آپ ہی کی بات صحیح۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ آپ مکہ کے بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ یعنی عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے۔ وہ عتبہ جو خاندانی وجاہت، دولت، ثروت اور اپنے ذاتی فضائل کے اعتبار سے قریش کے تمام خاندانوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا، لیکن ان خوبیوں کے باوجود وہ اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے، اس خانوادے میں جہاں دولت، ریاست، شہرت اور دین حق سے عداوت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے عتبہ کے بیٹے
ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آغوش نبوت میں ڈال دیا تھا۔ باپ، چچا، بھائی اور سارے خاندان والے لات و حبل کے پرستار تھے، اس کو پوجنے والے تھے، اور وہیں پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم بغاوت بلند کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ سارے خاندان میں کوہرام مچ گیا، انہیں اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کے لیے ہر طرح کی چال اور حربہ استعمال کیا گیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو پیدائش سے اب تک ناز و نعم کی عادت پڑی ہوئی تھی، اب ایمان لانے کے بعد ان کی ساری بساط ہی الٹ گئی۔ انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، الگ الگ قسم کی تکلیفیں دی گئی، لیکن حضرت ابو حذیفہ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ جب مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی تو انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دین حق کی خاطر طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتے ہوئے مرکز ایمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اب بدر میں اسلام اور کفر کا فیصلہ کن معرکہ پیش آیا، جس میں ان کی ایمان کی آزمائش پڑی۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو سرداران قریش کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر لائی جانے لگی۔ اسی دوران میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے باپ عتبہ کی لاش لائی گئی، جسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا۔ اب اس کی لاش کنویں میں پھینک دی گئی۔ یہ غمناک منظر دیکھ کر سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو انہیں غمزدہ پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، شاید تمہارے دل میں اپنے والد کے بارے میں کچھ تاثرات ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اپنے باپ یا ان کے قتل کے بارے میں خفیف سی لرزش بھی نہیں تھی۔ البتہ میں اپنے باپ کے متعلق یہ ضرور جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اسی لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے ملال ہو رہا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ جب میدان جنگ میں ایک دم بالکل لڑائی اپنے پیک پر تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں ہانک کر لائے گئے، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ اگر ابو البختری کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب اگر کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، کیونکہ وہ جبرن لائے گئے۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بھائیوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم، اگر میری اس سے مٹبھیڑ ہو گئی تو میں اسے اپنی تلوار کا مزہ چکھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، یہ خبر جب اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابا حفص، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار کی ضرب لگائی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن جسم سے جدا کر دوں، اللہ کی قسم یہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے کو تو یہ بات جذبات کی رو میں بہہ کر کہہ گئے تھے کہ کیا ہم اپنے باپ بھائیوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ عمر بھر اس سے پریشان رہے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں، برابر خوف لگا رہتا ہے، بس ایک ہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، یہاں تک کہ وہ جنگ یمامہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جس شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ، چچا اور بھائی کو بیک وقت قتل کر دیا گیا ہو، اس کا رنجیدہ خاطر ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ ان حالات میں سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسے کلمات کا نکلنا کوئی مطلب امپاسبل سی بات نہیں، لیکن جو ہی دیکھیے ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس تڑپانے لگا۔ وہ ہر دم یہی سوچتے تھے کہ اس غلطی کے کفارے کی صرف ایک صورت ہے کہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ بالآخر ان کا یہ جذبہ قبول ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے اچانک ٹکراؤ ہو گیا۔ ان دونوں عبد الرحمن اسلام نہیں لائے تھے، شرک پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکی لشکر میں شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہتھیار، تیز گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرے۔ اسی جنگ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے ماموں عاص بن ہشام آ گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے تھے کہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھے کتنا پیار ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ کیا وہ محض ایک جنت ہے؟ وہ تو کئی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام حارثہ، وہ تو ایسی جنت میں ہے جس میں بہت سے باغات ہیں، اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے والد گرامی خیثمہ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں شریک ہونے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کی۔ قرعہ بیٹے کے نام نکلا۔ باپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، آج تو بدر میں شریک نہ ہو بلکہ میرے حق میں دست بردار ہو جا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد ان کے والد خیثمہ رضی اللہ عنہ احد میں شریک ہوئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ دیکھیں کس طریقے سے مطلب اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کی للک تھی۔ غزوہ بدر میں سیدنا عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ کے پاس ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، آپ نے انہیں وہی ٹہنی تھما دی اور کہا عکاشہ جاؤ اس ٹہنی کے ساتھ لڑائی کرو۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے وہ ٹہنی لی اور اسے ہلایا تو وہ مضبوط چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ پھر انہوں نے اس سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام العون یعنی مدد رکھا گیا۔ پھر یہ تلوار ہمیشہ ان کے پاس رہی۔ وہ باطل کے خلاف تمام لڑائیوں میں اسے ہی استعمال فرماتے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کہ میری امت سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ اسے بھی ان میں سے داخل فرما، ان میں داخل فرما۔ انصار میں سے ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ اہل مکہ کو جو ہی اپنے مقتولین کی خبر ملی تو گھر گھر میں سناٹا چھا گیا، کوہرام برپا ہو گیا۔ عورتوں نے اپنے سروں کے بال مڈوا دیے، یہاں تک کہ جو مقتولین ہوئے تھے بدر کے، مکہ والوں نے کیا کیا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی کوچیں کاٹ دی۔
وہ سب بے زبان قیمتی جانور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ 1 ماہ بعد انہیں ہوش آیا کہ مسلمان تو ہماری ایسی حرکتوں پر خوش ہو رہے ہوں گے، ہمیں ایسی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ 1 مہینے سے جو نوحہ چل رہا تھا وہ پھر ختم ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے زندہ افراد پر عذاب تھا کہ وہ اپنے مقتولین پر رونے بھی نہ پائیں، جبکہ میت پر رونے سے غمزدہ آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان پر رونے کی پابندی لگا کر سرداران مکہ نے انہیں اپنے غم میں گھلنے کے لیے چھوڑ دیا، یعنی پابندی لگا دی۔ جنگ بدر میں اسود بن مطلب کے 3 بیٹے زمعہ، عقیل اور حارث مارے گئے۔ وہ رو رو کر کے تھوڑا اپنا غم ہلکا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اندھا تھا۔ اچانک ایک رات اس نے نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی۔ اس نے ترنت اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے پر روؤں، کیونکہ میرا سینہ اس کے غم سے جل رہا۔ غلام دیکھ کر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ یہ عورت اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار کہہ اٹھا کہ کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور اس بات پر اس کی نیند حرام ہو گئی؟ تو اونٹ پر مت رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئی۔ ہاں ہاں، بدر پر رو جہاں بنو حسیس، بنو مخزوم اور ابو الولید کے خاندانوں کے سردار مارے گئے۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو، حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا۔ کچھ اس طرح کے اشعار اس نے کہے۔ اسود بن مطلب کا حشر اس طریقے کا اس لیے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اذیت رسانی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تکالیف پہنچاتا تھا، ایک مرتبہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس سے اس کی اولاد چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت چھین لی، پھر بدر کے دن اس کے جوان سال بیٹے قتل ہو گئے۔ اب وہ ان پر روتا پھرتا تھا۔ تو یہ کچھ حالات ہوئے غزوہ بدر کے۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔